جو بڑے ہیں بس وہ اپنے آپ کو چکنا رکھیں. جتنے فرشتے سے محفل میں علماء تشریف فرمائے ہیں, آقا علیہ السلام کا سارا خاندان تشریف فرمائے ماشاءاللہ. تو میں بات کر رہا تھا کہ جہاں بھی نیک محفل ہوتی ہے, آپ علماء سے اکثر سنتے رہتے ہیں, نقیب بیان کرتے ہیں, علماء بیان کرتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی نیک محفل ہوتی ہے وہاں فرشتے شریک ہوتے ہیں. میں ایک بات کر رہا تھا کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں امام صاحب, ہمارے حنفیوں کے امام, حنفی فقہ کے بانی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ شریک ہوئے, بیٹھے آپ کی بات میں حاضر ہوئے. تو آپ کے پاس نا ایک آسا ہمارے پڑھ ہوا تھا جس کو ہم اپنی بولی میں ڈنڈا کہہ لیں, سوٹا کہہ لیں. جس طرح جمعے کا خطبہ علماء دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں آسا ہوتا ہے. میں وہ خاندان کی بات کر رہا تھا, اس پر مجھے بات یاد آئی تو میں کرنے لگا ہوں. تو امام صاحب نے پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے کہ حضرت صاحب یہ جو صاحب کے پاس ہے اس کی تعریف کیا ہے, اس کی بولیے اس کی تعریف کیا ہے. تو آپ فرمانے لگے, آقا علیہ السلام آج کے شہزادے فرمانے لگے کہ اس کو میرے جد امجد سے نسبت ہے, جد امجد سے نسبت ہے. تو امام صاحب نے کوشش کی محبت میں, پیار میں, ایک لگن میں عاشقوں کو چومنے کی بوسہ دینے کی کوشش کی کہ میں اس آسا مالک کو بوسہ دوں, کیونکہ آقا علیہ السلام کی آج کے شہزادے نے کیا فرمایا, اس کو میرے جد امجد سے نسبت ہے. تو آپ کو پتا پھر امام صاحب کو تو بڑی محبت تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خانوادہ رسول بیٹھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں علیہ علم تشریف فرمائے, عام بھی بڑے بڑے مطالعے والے بیٹھے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاروں فقہی اماموں پر رافضیوں کے فتوے لگے, چاروں پر لگے. آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت میں, پیار میں, عشق میں, ذکر کرنے میں کر رہا تھا کہ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو غصہ دیا جائے, پیار تھا, محبت تھا. تو آپ نے آسے والوں کو پیچھے کر دیا, آسے کو پیچھے کر دیا. تو امام صاحب عرض کرنے لگے کہ سرکار میں محبت میں اس کو غصہ نہیں لگا ہوں کہ آپ کی جد امجد سے اس کو نسبت ہے, قربان جائیں. آگے میرے آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادے نے جملہ بولا, بڑا خاص ہے, بڑا سننے والا ہے. فرمایا گو اس کو میرے جد امجد سے نسبت ہے لیکن ہے لکڑی. نسبت ضرور ہے اور اس نسبت کی وجہ سے اس کا مقام و مرتبہ ہے, فضیلت ہے, عظمت ہے, قدر و منزلت ہے, پر ہے لکڑی. اگر آپ نے بوسہ دینا ہے تو اسی وقت میں آپ کو وہ چیز نہ پیش کروں جس میں براہ راست نبی کا خون ہے, جس میں براہ راست نبی کا خون ہے. تو امام صاحب کہنے لگے سرکار وہ جلدی کریں, قربان جائیں. پھر امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دست مبارک آگے کیا, فرمایا نعمان بن ثابت اس کو بوسہ دو, اس میں آج بھی خون مصطفیٰ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات کچھ سمجھے یا نہ سمجھے, سٹیجوں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سٹیجوں پر, ممبروں پر لوگوں کو ابھارتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں تڑپ, اشتہا, لگن, محبت پیدا کرتے ہیں, اور آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی فضیلت, مقام و مرتبہ, قدر و منزلت بڑے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں تڑپ آ دیتے ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہو, پتہ بھی ہو کہ یہ سید ہے, اور اگر وہ سید سے تو کنارہ کشی کرے, دور رہے, پھر ادھر یہ بھی عقیدہ ہو کہ آقا علیہ السلام کو سارا علم ہے, اگر آقا علیہ السلام کی آل کی شہزادی کو
اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ پر ایک جملہ میں عقیدے کے دینا چاہتا ہوں، فرق اتنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی طاقت سے جانتا بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، خبر ساری سمیع خبیر، بس یہ سب اس کی صفات ہیں، لیکن یہ اس کی ذاتی طاقت ہے، یہ لیکن یہ اس کی میں نے قرآن مجید فرقان حمیدہ رہبہ کتاب میں سے میں نے سورۃ الشورى پارہ نمبر 25 کی میں نے مکمل آیت کو تلاوت کیا ہے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کا ایک جز ہے۔ آگے جو آ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ایک اس کا یہ جز ہے، اور ایک آگے بھی آ رہا ہے بڑا خاص ہے، وہ ہے وَمَن يَقْتَرِفْ۔ علماء تشریف فرمائے، اہل علم ہے، اگر کوئی شخص وَمَن يَقْتَرِفْ پہ نظر ڈالے نا تو خالق کائنات نے یہاں کمال کر دی۔ وَمَن يَقْتَرِفْ، پھر آگے جملہ بڑا پیارا ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، آگے نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو آخر میں لفظ ہے نا وہ کمال ہے۔ یہاں رب نے اپنی دو صفتیں بیان کی ہیں، اپنا تعارف کرایا ہے، پھر تعارف کرانے سے پہلے رب تاکیدی لفظ لایا ہے، تاکید۔ ہم ایسا سب جانتے ہیں کہ جب کوئی باپ اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے نا، بیٹے یہ فلاں کام آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، دوبارہ پھر بولا بیٹے یہ ڈیوٹی آپ کی ہے، میں تاکید کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ تاکید۔ اور اس کو اگر ہم اپنی بولی میں قسم بھی کہیں تو قسم بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ اس کو نہ تاکید لانے کی ضرورت ہے، نہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ سیگا جمع لانے کی ضرورت ہے، نہ صفائیاں دینے کی ضرورت ہے، لیکن اہل علم تشریف فرما ہے الحم سے لے کر والناس تک پورے قرآن کا مطالعہ کریں، رب نے اپنی ذات کی نہ تاکید نہ قسم نہ سیگا جمع نہیں لایا، اسے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عظیم ہے، وہ کمال ہے، وہ تاکیدوں سے بھی پاک ہے، اعلیٰ ہے، قسموں سے بھی اعلیٰ ہے، وہ قسموں کا محتاج نہیں، تاکیدوں کا محتاج نہیں، سیگا مال و جمع کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جتنی تاکیدیں آئی ہیں، جتنا سیگا جمع آیا ہے، وہ سارا کا سارا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ کسی اور کے لیے، وہ کسی، جب رب کسی کے لیے بولتا ہے تو وہ سیگا جمع بول رہا ہے، تاکیدیں لا رہا ہے، قسمیں اٹھا رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کے لیے لا رہا ہے تو کیا وہ محتاج ہے؟ کیا وہ اس لیے لا رہا ہے کہ وہ ڈر رہا؟ کیا وہ اس کو کسی سے لالچ ہے؟ نہیں محترم، لالچ بھی نہیں، ڈر بھی نہیں، محتاج بھی نہیں ہے، لیکن اگر جو وہ کسی کے لیے لائے تو اس لیے لا رہا ہے کہ رب کو اس سے پیار ہے، محبت کی بنا پہ لا رہا ہے۔ قربان جائیں، آخری جو اس کا جز ہے نا، ابھی میں صرف جز بیان کیے ہیں، ابھی اس کے مفہوم کی طرف رجوع کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ، اب اتنا تاکیدی لفظ ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے بے شک، اب ماشاء اللہ سب اہل علم بیٹھے، بے شک کا لفظ کہاں آتا ہے؟ صفائی کے لیے بولیے جی جی، یعنی اوہ بے شک جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کمال فرما رہا ہے، فرمائے ان اللہ، یہ پیچھے جتنا عمل آ رہا ہے نا، پھر عمل کی آگے لفظ ہے وَمَن يَقْتَرِفْ، اس کو جاری رکھنے کا جو حکم ہے نا، قربان جائے، اللہ تعالیٰ فرمائے کوئی بات نہیں، کوئی اس کو دیکھے نہ دیکھے، سنے نہ سنے، کوئی قدر کرے یا نہ کرے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، اس عمل پر بخشش کا ٹکٹ بھی اسی نے دینا ہے، بخشش کی ڈگری بھی اس نے دینی ہے، بخشش کا عہدہ بھی اس نے دینا ہے، بخشش کا پروٹوکول بھی اس نے دینا ہے۔ نہیں یار غفور نہیں، اگلا جملہ جو ہے نا
میرے پاس اصل میں علم نہیں ہے، خدا کی قسم میرے پاس علم نہیں ہے. ٹائم تھوڑا ہے، میں تو قرآن کی آیت میں ہوتا تو ہونے لگا تھا کہ اس کو کھولیں، لیکن ٹائم تھوڑا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. خانوادہ رسول، خانوادہ رسول، فیضان خانوادہ رسول، اور پھر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک نا پیغام ہے آپ کے لیے کہ آقا علیہ السلام کا مبارک نام جب بھی سنو، جب بھی پڑھو تو درود پڑھو. ادھورا نام نہیں لینا، حقیقت بڑا ادھورا نام لیا جا رہا ہے. بار بار حضور نے یہ کہا، حضور کی کیا بات ہے؟ حضور نے، میں سیدھی بات ہوں، میں ان عظیم لوگوں کے موجودگی میں ان کی سرپرستی میں تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہ پیغام ہے یار آپ کے لیے. آقا علیہ السلام، مثلا اگر تو بازار سے بھی گزر رہا ہے نا تو کسی گھر سے آقا علیہ السلام کے مبارک نام کی آواز آئے، تیری پریکٹس، تیرا معمول، تیری روٹین ایسی ہو کہ تیرے لب ہلے اور تم تو سلام جاری ہو. اور پھر دیکھیے علی بیٹھے، اگر کوئی کہتا نا صلی اللہ علیہ وسلم تو حق ادا ہو جاتا ہے، حق ادا ہو جاتا ہے. لیکن قربان نہ جاؤں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں، اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ بڑی کتاب میں یہ بات درج کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہوا پھر مجھے راضی کرنے کی نیت سے نیت روشی پڑھ رہا ہے، اور پڑھنے کے دوران آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے راضی کرنے کی نیت سے، ارادے سے، غرض و غایت سے. جب وہ کہتا نا جب وہ مجھے راضی کرنے کی غرض سے میری آل کو شامل کرتا ہے تو لفظ بڑے پیارے ہیں. میں نے ایک بات پہلے کی ہے کہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی پڑھا جاتا ہے، حق ادا ہو جاتا ہے، کوئی فتویٰ نہیں، کوئی تنقید نہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں ایک بڑی خوبصورت آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ راوی کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جلیل قدر صحابی ہیں، وہ راوی ہیں. اور اہل علم تشریف فرما ہے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ، عرب امارات کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. ہمارے آل حضرت کا زمانہ ایک ہی ہے، یہ عجم میں وہ عرب میں سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں. انہوں نے یہ بات درج کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرا امتی میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہوا پھر مجھے راضی کرنے کی نیت سے، جب وہ لفظ وہ آلی ہی کو شامل کرتا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ، تو آقا علیہ السلام ہوتا کیا فرمایا تو مجھے راضی کرے گا نا، میرے لیے پڑھے گا، پتہ میں نے تمہیں انعام کیا دینا ہے. آقا کیا فرمایا؟ تو پڑھتا جائے گا میں مسکراتا جاؤں گا، تو پڑھتا جائے گا تو میں، اگر ایک آدمی روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھے تو کتنی مسکراہٹ ملی؟ 100 مرتبہ. محترم ہمارے پاس حقیقت ہے، علم نہیں ہے، لفظ نہیں ہے. میں ان کو کتنا کھول دوں، خدا کی قسم اگر تو آج ہی یہاں سے اٹھے گھر جائے پھر وضو کر کے سونے سے قبل 100 مرتبہ اس نیت سے پڑھے کہ آقا علیہ السلام خوش ہو جائے تو پھر خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں پیسوں میں امیری، تقیداروں میں، سرمایہداروں میں، وزارتوں میں، میں نہیں مانتا. اس سے بڑی امیر کیا ہے؟ پورے کانے کا غریب تر رات کو 100 مرتبہ پڑھے اور 100 مرتبہ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی مسکراہٹ کی دولت اس کے دامن میں آ جائے. بتاؤ تو صحیح اس سے بڑا بھی کوئی امیر ہے؟ دیکھو خالق کائنات تو فرما رہا نہیں، بلکہ میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں
کہ اگر آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی ایک مرتبہ کی مستراعات کا کروڑ مبارک اربوں حصہ اس پر کائنات جیسی اربوں کائناتیں بھی قربان کر دو، وہ حصہ پھر بھی آلہ